اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا تعلیمات تھے۔ وہ اس دنیا میں ہم کو کیا تعلیمات دے کر گیا ہے، کیا ہم اس کے تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یا یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چل رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اس تہذیب سے آشنا کرو جو اللہ کا نبی دے کر گیا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے۔ بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، علقمہ رضی اللہ عنہ پر سکرات طاری ہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ ہو کر کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں، ماں زندہ ہے۔ فرمایا ناراض ہے یا راضی؟ کہا ناراض ہے۔ تو آپ نے فوراً پیغام بھیجا کہ میں ام علقمہ سے ملنا چاہتا ہوں، کہے تو میں آ جاؤں ورنہ وہ آ جائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں خود حاضر ہوتی ہوں۔ جب وہ حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علقمہ سے تجھے شکایت ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، مجھے اس کے دین کی شکایت نہیں ہے، بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن شکایت یہ ہے کہ مجھ سے جب بولا بدتمیز ہو کر بولا اور ہمیشہ میرا دل دکھایا ہے، میرا دل اس سے زخمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دے۔ کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں معاف نہیں کرتی، میرا دل دکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں ہوا کرتی۔ ہوا کے عوش پر سفر کرنے والے کلمات کو دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی۔ سینے میں اترے دوہری دھار خنجر کی طرح زخم کرنے والے کلمات واپس نہیں ہوا کرتے۔ لوگ پہلے بے عزتی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ کبھی الفاظ بھی واپس ہوتے ہیں، الفاظ واپس نہیں ہوتے۔ علقمہ کی کیا شکایت ہے؟ زبان کی شکایت یہ ناگن ہے جسے میں اور آپ نے خود بٹاری میں چھپایا ہوا ہے۔ یہ وہ ناگن ہے جس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ یہ وہ شرارے ہے جس پر وہ بجلیاں گرائے کہ گھروں کو آگ لگ گئی، ہنستے ہوئے گھر اجڑ گئے، ہرے بھرے چمن ریگستان بن گئے۔ تم پٹرول کی آگ کو آگ کہتے ہو، یہ زبان کے بول کی آگ تمہارے پٹرول اور ڈیزل کی آگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ جنگل کی آگ بھی کہیں جا کر تم جاتی ہے، لیکن زبان سے لگائی ہوئی آگ کہیں نہیں تمتی۔ بچو اوروں کے عیب جوئی سے، بچو اوروں کے عیب اچالنے سے، بچو طعنہ و تنقید سے، دہن رہے دھنیے اپنے دہن، پرائی دہن کا پاپ ناپن۔ تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے اس کو چن۔ اپنے اندر کے اندھیرے دیکھو، تمہیں ہر آدمی روشن نظر آئے گا۔ جب باہر کے اندھیرے دیکھو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اندر کے اندھیرے نہیں دکھائے گا، اور اسی غفلت میں موت آ جائے گی۔ غیبت کی وجہ سے گھر اجڑ گئے، طعنہ زنی کی وجہ سے گھر اجڑ گئے، تنقید کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اس ناگن زبان کو سنبھال لو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والا طبقہ اس زبان کا شکار ہو کر جائے گا۔ گالی گلوچ عام ہے، کیا سندھی، کیا بلوچی، کیا پنجابی، کیا پٹھان، سب گالیاں دے رہے ہیں۔ سن لو بیت اللہ کو گرا دینا چھوٹا گناہ ہے
کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے، بیت اللہ کو گرا دینا، آگ لگا دینا چھوٹا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو ماں بہن بیٹی کی گالی دینے سے جب پاسبان ہی کدال لے کر خود ہی اپنی عمارت کو گرانے پر آ جائے تو پھر غیروں سے کیا شکوہ اور گلہ۔ علقمہ کی شکایت ہو رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل زخمی ہے کیونکہ زبان بد اخلاقی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ کوئی ماں ایسی نہیں ہو سکتی کہ اس موقع پر بھی اس کا دل نرم نہ ہو۔ تو کہنے لگی، میرے بیٹے کو آگ لگے گی؟ فرمایا، ہاں، اگر تو معاف نہیں کرے گی تو اسے جہنم جلائے گی۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ میں ہی جلا دوں تاکہ کچھ تخفیف ہو جائے اور بخشش ہو جائے؟ کہنے لگی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھلا یہ کب برداشت کر سکتی ہوں؟ میں نے معاف کر دیا۔ والدہ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے معاف کیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری کر دیا اور انتقال فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور جنازے میں شریک رہے، اور پھر جنازے سے واپسی پر آپ نے فرمایا، والدین کی فرمان برداری و نافرمانی کے بارے میں بیان فرمایا۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت، زمین و آسمان کی لعنت۔ اس کا روزہ قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، حج قبول نہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جس معاشرے پر اللہ لعنت برسا رہا ہو، فرشتے لعنت برسا رہے ہو، دامن کوہسار، وادیاں صحرا، شہر پہاڑ پتھر نوکیلے چمکیلے پتھریلے جب سارے کے سارے لعنت برسا رہے ہو تو اس معاشرے کو عزت کہاں سے ملے گی؟ امریکہ کو کیا گالیاں دینا اور یورپ کے کیا شکوے کرنا؟ کوئی بھی آفت آئے تو کہتے ہیں یہ سب یہودیوں کی سازش ہے، یہ عیسائیوں کی سازش ہے۔ کبھی اپنی سازش کی طرف بھی نظر کر لیا کرو۔ جب ہر گھر کی مائیں گھر میں رو رہی ہو، اور جب بوڑھے باپ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بے آسرا ہو، اور کوئی ماں کھلے ماتے بچے کو کام نہ کہہ سکے، کوئی باپ اپنے بچے کو تنبیہ نہ کر سکے، ڈرتا پھرتا ہو کہ کہیں غرا نہ پڑے، کہیں گلہ میں ہاتھ نہ ڈال دے۔ جب سوکی سو اولاد ایسی ہو تو بھائیو، ہم نے خود گھر کو آگ لگائی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم اپنا قبلہ اللہ کی طرف موڑے، ففروا الی اللہ۔ سگا بھائی سے بات نہیں کرتا، سگے بھائیوں نے ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں کیس کیے ہوئے ہیں۔ خون کے رشتے کوئی اتنے سستے ہیں کہ چند ٹکوں پر لڑنے لگ جاؤ، چند ٹکوں پر ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کا رشتہ کتنا قیمتی ہے۔ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ طعنہ دیتے ہیں اور گھر والے پریشان ہو کر روتے ہیں۔ اگر 2-3 لڑکیاں ہو جائے تو کہتے ہیں منحوس عورت ہے، حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں ہی دی، بیٹے تو سارے اللہ نے اٹھا لی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی وہ ان کی پرورش کرتا رہا اور ان کی شادی کی، پھر شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہا اور خرچ کرتا کرتا مر گیا تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ ہم اور آپ بیٹیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے، بہنوں کو کوئی حصہ ہی نہیں دیتا۔ زمینداروں کی میں بات کرتا ہوں، سینکڑوں میں ایک بھی نہیں جو بیٹیوں کو زمین دیتا ہو، لاکھوں میں سے شاید کوئی 2-4 نظر آئے جو اپنی بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں، ورنہ سارے کے سارا بیٹے ہی کہا جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی نبی کی زندگی سیکھو۔ خدا کی قسم، نبی کی زندگی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا۔
فرعون، حامان اور نمرود کے ساتھ ٹھکانا ہوگا۔ نبی کے بتائے ہوئے ہر راستے میں کامیابی ہے، چاہے وہ دین کا ہو، چاہے وہ کاروبار کا ہو، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، چاہے وہ رشتہ داروں ہمسایوں کے ساتھ سلوک ہو، چاہے وہ چلتے رستے کا حقوق ہو، سب میں ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ جو جو راستے میرے نبی نے بتائے ہیں ان سب میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے اور خوشی رکھی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔